توجہ کرنا، تراب نام کا ایک کافر تھا، وہ رستے سے جا رہا تھا، اس نے دیکھا ایک طالب علم اپنے قلم سے کچھ لکھ رہا ہے اور لکھتے لکھتے اس کا قلم زمین پہ گر گیا ہے۔ تو تراب نام کے اس کافر نے اتنا کیا کہ اس قلم کو اٹھایا اور اٹھا کر کے اس طالب علم کو دے دیا، یہ لو تمہارا قلم۔ اس نے اتنا کیا، کس نے کیا؟ تراب نام کے مخدوم صاحب اپنے ملفوظ میں فرما رہے ہیں، وہ تقریر کے ساتھ شائع بھی ہو چکی ہے آج کل، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، روز اکیڈمی والوں نے شائع کیا۔ ایک قلم طالب علم کا گرتا ہے زمین پر، اور تراب نام کا کافر اس کو اٹھا کر کے دے دیتا ہے۔ قصہ ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ اب جب قیامت کا دن ہوگا تو تراب کو اس کی برادری والے تو کافر ہی سمجھتے تھے، اس کو انہوں نے مسلمان تو نہیں سمجھا، ایمان والا تو نہیں سمجھا، تو تب قیامت کے دن دیکھیں گے کہ تراب جنت میں جا رہا ہے۔ تراب کہاں جا رہا ہے؟ جنت میں جا رہے ہیں تراب۔ تو اس کو دیکھ کے اس کی برادری کے لوگ پوچھیں گے، او تراب، تو ہم میں سے تھا، تو ہم میں سے تھا، تو جنت میں کیسے جا رہا ہے؟ یہاں تو جنت میں مومن جا رہے ہیں، تو کیسے جنت میں جا رہا ہے؟ تو تراب کہے گا یقیناً میں تم میں سے تھا لیکن تم میں سے ہوں نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے مرنے سے پہلے مجھے ایمان کی دولت عطا کی، اور مرنے کے بعد اللہ نے مجھے جنت میں مقام عطا فرما دیا۔ تو وہ تراب سے پوچھیں گے، تراب مرنے سے پہلے تجھے ایمان کیسے ملا، کیوں ملا، اور مرنے کے بعد جنت کیسے ملی؟ تو تراب کہے گا کہ میں نے ایک طالب علم کو جو علم دین حاصل کرنے والا تھا اس کا قلم اٹھا کر کے اس کو دے دیا، اس کا قلم اٹھا کر اس کو دینے کی برکت ہے۔ صرف اتنا ہی عمل اللہ کو پسند آ گیا، اور اس کے صدقے میں اللہ نے مجھے ایمان کی دولت عطا کی اور مرنے کے بعد جنت عطا کی۔ ذرا توجہ کرنا مہپولی والوں، اتنا بڑا ادارہ تمہاری بستی میں ہے، بھیونڈی والوں تمہارے شہر کے کنارے پر تمہارے نام سے کتنا بڑا ادارہ سنی دعوت اسلامی نے قائم کیا ہے۔ اندازہ تو کرو، تراب نے اپنی کمائی سے قلم خرید کر نہیں دیا تھا، اپنی جیب سے قلم خرید کر نہیں دیا تھا، اپنے گھر کا قلم لا کر نہیں دیا تھا، وہ اس قلم کا مالک نہیں تھا، صرف طالب علم کا گرا ہوا قلم اس نے اٹھا کر دے کر طالب علم کی اتنی مدد کر دی، صرف قلم اٹھا کر کے دینے پر مرنے سے پہلے ایمان دے دیا گیا اور موت کے بعد جنت عطا کر دی گئی۔ گرے ہوئے قلم دینے والے کو یہ مقام دیا جاتا ہے جو اپنی محنت کی کمائی سے ان مدرسوں پہ خرچ کرتے ہیں، اپنے مرحومین کے نام پہ دیتے ہیں، اللہ ان کو اور ان کے مرحومین کو کیا مقام عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سید امین القادری صاحب قبلہ۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں علم کا کام ہو رہا ہے ہم وہاں پر اپنا حصہ لگائیں اور اس میں مدد کریں، تعاون کریں۔ اس کی وجہ یہ، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ جس بستی میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس بستی سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ میں تو سوچتا ہوں مہپولی والے کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ اس بستی کے اندر مفتیان کرام مفتی بن کر کے نکل رہے، عالم بن کے نکل رہے۔ حدیث پاک میں طالب علم جس قبرستان سے گزر جائے، طالب علم جس قبرستان سے گزر جائے اس قبرستان سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اتنے سارے علماء کا جو مسکن و بستی، تو مہپولی والوں کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ صرف مدرسے کا قیام تمہارے زندوں کو فائدہ نہیں دے رہا ہے بلکہ تمہارے مردوں کو بھی عذاب الہی سے بچانے کا سبب بن گیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم اس مرد قلندر کو دعائیں دیں
جس کی نگاہ انتخاب اور محنتوں نے اس ادارے کو بلکہ یہاں کے جنگل کو کہیں کہ منگل میں تبدیل کر دیا۔ میں حاضر ہوا تو اتنے سارے علماء سے ملاقات ہوئی تو میں نے اپنے کسی دوست سے کہا کہ مدرسے کے جلسے میں، دستار کے جلسے میں آنے کا فائدہ کتنا ہوتا ہے، کہ کتنے اللہ والوں کے چہروں کی زیارت ہو جاتی، اتنے سارے علماء ہم کہاں سے لائیں گے؟ اگر ماپولی میں کسی کروڑ پتی کے بیٹے کی بھی شادی ہوتی تو شاید اتنے علماء وہ جمع نہیں کر پاتا جتنے یہ دستار بندی کے موقع پر امیر سنی دعوت اسلامی نے جمع فرمایا۔ تو یہ چیز ہے، اس لیے علم کے راستے میں مدد کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، علم کی راہ، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا العلم حیات الاسلام وعماد الدین، علم اسلام کی زندگی ہے اور دین کا ستون ہے۔ فرمایا العلم نور، علم نور ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بات اور بتاؤں آپ کو، علم کے بارے میں یاد آ گئی تو اللہ اکبر۔ دیکھیے ایک بندے کو اگر آپ پڑھا لکھا کر کے عالم بناتے ہیں یا عالم بناتے ہیں، حافظ بناتے ہیں، قاری بناتے ہیں، مفتی بناتے ہیں، کچھ بنا لے آپ اس کو، اب وہ بندہ دنیا میں جہاں جائے گا اور جتنا عبادت کرے گا اور دین کا کام کرے گا، اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر اللہ اس کے اجر میں آپ کو بھی شامل فرمائے گا، اور جن مرحومین کے نام سے آپ نے اس کی مدد کی تھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس اجر میں شامل فرمائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علم کی بڑی اہمیت ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے علم والوں کو اور نہ جاننے والوں کو، علم والوں کو اور بغیر علم والوں کو، دونوں کو برابر نہیں قرار دیا۔ دینی تعلیم فلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو شیئر کریں۔